عوام بضد ہے. آج ہوگا کیا؟ جو کورٹ سے ایک فیصلہ لیا گیا ہے اس فیصلے سے نمبرز پہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا. اچھا. اگر اس بنیاد پہ بات کی جائے تو یہ ترمیم ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ کون سا اس وقت گھوڑا ہوگا جو کہ مطلب گدھا بننے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے جی، یا گدھے سے بھی اگلا جو کوئی بیچارہ بھونکنے والی چیز بننے کی کوشش کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سیبی کاظمی. آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ محمد علی دورانی صاحب موجود ہیں. یہ بڑے باخبر ہیں. اسیسمنٹ بھی ان کی بڑی کریکٹ ثابت ہوتی ہے اور ان کی جو خبریں ہیں، کل انہوں نے خبر دی تھی مولانا صاحب کے بارے میں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ کسی صورت میں آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے. آج مولانا صاحب نے پریس کانفرنس بھی کر دی. اور اس کے علاوہ لیکن جو آج دن بڑا اہم ہے، آج آپ کو پتہ ہے جمعہ ہے، میری طرف سے جمعہ مبارک ہو آپ کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آج ڈی چوک کا معاملہ ہے، عوام بضد ہے. لوگوں کے جو بیانات ابھی آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، لوگ ہر صورت میں ڈی چوک پہنچنا چاہ رہے ہیں. مکمل طور پر وہاں کنٹینرستان بن چکا ہے. لاہور میں بھی مینار پاکستان کی صورتحال کچھ ایسی ہی نظر آ رہی ہے. تمام داخلی خارجی راستے اس وقت مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں اور فوج کے حوالے کیا گیا اور دھمکیاں بھی دی گئی کہ ہر حد تک گزرے جائیں گے. محسن نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی، جو ترجمان ہے اسٹیبلشمنٹ کے فیصل واڑا صاحب، ان کی طرف سے بھی یہ معاملہ سامنے آیا. لیکن عوام بضد ہے. آج ہوگا کیا، یہ محمد علی دورانی صاحب سے پوچھیں گے. انہوں نے بڑے ادوار دیکھے ہیں کیونکہ ابھی قاضی صاحب نے جو حرکت کی، جو بلہ پہلے چھیننے کے بعد اب آئین کو تباہ کرنے کا جو آرٹیکل 63A میں جو آج انہوں نے واردات کی، اس میں جو سب سے اہم معاملہ تھا یہ سیاسی جسم فروشی ہے. اس کی انہوں نے اجازت دی، جسے فلور کراسنگ کا نام بھی دیا جاتا ہے. اور اس وقت جو اطلاعات ہے کہ ووٹ کی قیمت جو ہے 53 کروڑ سے شروع ہو رہی ہے. 6 تاریخ تک ظاہر ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا. لیکن کیا حکومت آئینی ترامیم کر سکے گی، اپنے مقاصد کی طرف کامیاب ہوگی؟ الیکشن ٹریبیونل کا معاملہ جو پنجاب میں انہوں نے 8 آپ کو پتہ ہے ٹریبیونل ہیں، اس میں مشرف صاحب کے دور کے جو پی سی او ججز ہیں اور کچھ کرپٹ اور ایسے ججز بھی جن کے اوپر بڑے بڑے ریفرنسز آئے، بدنام زمانہ ججز ہیں، ان کی اگر میں آپ کو چھوٹی سی تفصیل اگر بتاؤں، اس میں خاص طور پر جو راولپنڈی کے کمشنر لیاقت چٹھا صاحب نے جن علاقوں کا ذکر کیا تھا، ضلعوں کا، راولپنڈی، تلگنگ، بری، اٹک، جہلم، یہاں پر عبدالشکور پراچا صاحب کو جو ریٹائرڈ جج ہیں انہیں لگایا گیا ہے. اور 2009 میں ان کے اوپر کرپشن کے کچھ الزامات تھے، ریفرنسز تھے، استعفیٰ مانگا گیا. ارشد شریف شہید کے کیس میں بھی ان کے پاس لگانے کی اطلاعات تھی. یہ ان کیسز کو سنیں گے. اسی طرح مریم نواز صاحبہ کے حلقے میں جو پی سی او جج ہیں وہ بھی ڈی جی نیب لاہور، اس وقت ہائی کورٹ میں تقرری ان کی اس وقت کینسل ہوئی تھی، ہائی کورٹ نے کی تھی. ریٹائرڈ جج رانا زاہد محمود صاحب، چن چن کر وہ لوگ لگائے جا رہے ہیں جنہیں حکومت اپنے لیے ہیرے سمجھ رہی ہے. لیکن یہ ٹریبیونل کا معاملہ، مینڈیٹ کی واپسی اور آئینی ترامیم کا معاملہ، اس وقت قاضی صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بھی ابھی عمران لالیکا نے ایک بڑی اہم خبر جو وہ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ دونوں کے جو فرزند ارجمند ہیں وہ ڈبل بیرل ہیں. اب بہت سارے لوگ سمجھ جائیں کہ میرا مطلب قدرت نے شاید سزا ان کو دی ہے، ان کے جو معاملات ہیں، یا یہ کیا معاملہ ہے. بہرحال ان کا ذاتی معاملہ بھی ہے، اس پہ زیادہ بولنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اشاروں میں نے آپ کو بتا دیا. آج بڑے اہم معاملات ہیں. محمد علی دورانی صاحب باخبر بھی ہیں اور اسیسمنٹ بھی ان کی بڑی کامیاب ہے. ان سے پوچھتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے تو آپ نے کل بتایا تھا مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں، اور وہ بالکل ایکوریٹ ثابت ہوئی آپ کی بات. آئینی ترامیم اب یہ بتائیں کہ ہو سکیں گی کہ نہیں، نمبرز پورے ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی جو آئینی ترمیم ہے اس کو کرنے کے لیے آئینی ترمیم جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونی ہے، ٹھیک ہے جی. نا جی. تو پارلیمنٹ میں جو ترمیم ہوتی ہے اس کے لیے نمبرز کی ضرورت ہوتی ہے. وہ نمبرز کسی طرح سے بھی موجود نہیں ہے. تو اچھا. اگر اس بنیاد پہ بات کی جائے تو یہ ترمیم ہو ہی نہیں سکتی. بلکہ امکان تو یہی ہے کہ اگر حکومت نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا تو وہ ایک مرتبہ دوبارہ جو ہے اس کو وہ کر دے گی، پوسٹپون کر دے گی اس ایکٹیویٹی کو. چونکہ آج بڑا سر ایک منٹ دورانی صاحب، یہ آپ نے بہت بڑی بات کی ہے. مطلب یہ کہ ترمیم نہیں ہو سکتی، نمبر پورے نہیں. حکومت تو دعوے کر رہی ہے نمبر پورے ہیں ہمارے. دیکھیں، اب جو کورٹ سے ایک فیصلہ لیا گیا ہے اس فیصلے سے نمبرز پہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا جی. انٹرسٹنگ. نمبرز سے مطلب یہ ہے کہ اگر ہارس ٹریڈنگ کی اجازت مل جائے تو اس سے نمبر تو نہیں پورے ہوتے. گھوڑوں کی ضرورت تو پھر بھی رہے گی. اور وہ کون سا اس وقت گھوڑا ہوگا جو کہ مطلب گدھا بننے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے جی، یا گدھے سے بھی اگلا جو کوئی بیچارہ بھونکنے والی چیز بننے کی کوشش کرے عوام کی نظر میں. تو اس لیے ایشو جو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں.
اور وہ ہوں، نمبرز پورے نہ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ ترمیم نہیں کر سکتی۔ اگر گورنمنٹ یہ سوچے کہ جی پارلیمنٹ تو ایک تھانے دار کی مار ہے، ہاں، تو پھر تو اور بات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جس دن امینڈمنٹ لائے گی اس دن جو ہے وہ نقاب پوش ڈاکو اسمبلی میں گھسیں گے اور جناب وہ نمبر ووٹ ڈال دیں گے، تو اس سے بہت بہتر ہے کہ اسپیکر ویسے ہی اعلان کر دے کہ جی اتنے ادھر ڈل گئے، اتنے ادھر ڈل گئے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کیا وہ جادو کی چھڑی ہے جس کو چلا کے حکومت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کروا سکتی ہے، سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی جو امیچورٹی ہے اور لا علمی ہے جمہوری اور پولیٹیکل پروسیس سے، وہ شاید اس ساری حماقت یا سادگی کی وجہ بن رہی ہے۔ بالکل۔ ابھی یہ جو سر کوشش کر رہے ہیں کہ نمبرز پورے کرنے کا مطلب 2/3 اکثریت اور اس کے بعد پھر آئینی ترامیم، اور آئینی ترامیم دیکھیں تو وہ سپریم کورٹ کے مقابل ایک آئینی عدالت بنانا جس میں سارے کیسز پارلیمنٹ سے متعلق، دھاندلی سے متعلق، الیکشن سے متعلق، عمران خان سے متعلق، ملٹری ٹرائل، یہ سارا ادھر چلا جائے اور جو طلاق جائیداد یہ اس طرف آ جائیں۔ اب وہاں پہ بھی جج لگانے کا مسئلہ جو قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن پہ آ کے معاملہ رکتا ہے، اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں قائد صاحب کے بارے میں تو جو ادھر اسلام آباد میں ایک جنرل فیلنگ ہے کہ ان کے ریفرنس سے کوئی ایکسٹینشن یا ان کی اپنی وہ اتنی بڑی لائبلٹی بن چکے ہیں کہ اب ان کو اٹھانا جو ہے، میرا خیال ہے کہ بہت مشکل کام ہوگا کسی بھی ادارے یا ہوں، کسی بھی اس کے لیے، کیونکہ جب زیادہ آپ وہ بن جاتے ہیں، لائبلٹیز بڑھ جاتی ہیں، جیسے کوئی اگر کوئی پراپرٹی ہو، کوئی ایسٹ ہو، اگر اس کی لائبلٹی بن جائے، پی آئی اے بیچنے جائیں تو پی آئی اے بکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں بالکل۔ یہ پھر خریدیں گے تو اسی طرح سے ان کا بھی یہی کیفیت ہے کہ ان کے اوپر جو لائبلٹیز ہے یا جو ایک پبلک کا نیگیٹو پرسیپشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ ان کی فیوچر یوٹیلیٹی اس ریفرنس سے کوئی ہو سکتی۔ بالکل، تو آپ کو لگتا ہے کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی اور انہیں نہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کی ایکسٹینشن ہو سکتی۔ اچھا، تو پھر منصور علی شاہ صاحب اگر آتے ہیں سر جس طرح نظر، تو آپ کو لگتا ہے وہ آ جائیں گے؟ ان کے آنے پر تو ابھی بلاول صاحب نے بھی جیسے فرمایا کہ وہ جوڈیشل کمیشن میں ساری سفارشات بھیجی گئی تھی آئینی ترامیم کے متعلق، انہوں نے اگلے دن مخصوص نشستوں کا فیصلہ کر دیا، تو ان کے ساتھ تو بات بنتی نہیں، وہ الیکشن کالعدم کرنے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو آپ کو پھر کیا لگتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے یا افریدی صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں منصور علی شاہ صاحب تو ان لائن تو وہی ہیں جو دیکھیں قانون اور آئین کا جو آئین نے ایوالو کیا تھا اس کے بارے میں، جوڈیشری کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے اس سارے فیصلوں سے پہلے جوڈیشری میں بہت زیادہ کنٹروورسیز ہوتی تھیں آن دا اپوائنٹمنٹ۔ ایک دفعہ بی بی نے کہا تھا کہ جی اگر زیادہ تنگ کریں گے تو میں ان کے ایک پولیٹیکل ورکر تھے ان کو میں چیف جسٹس مقرر کر دوں گی، چونکہ کوئی اصول ضابطہ نہیں تھا۔ تو جب یہ سارے ضابطے سپریم کورٹ نے خود ایوالو کر کے بنائے اور سینیورٹی اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک مطلب اس کا بنایا ایک سسٹم بنایا، تو اس کے بعد سے پھر وہ سسٹم اب چل رہا ہے۔ اب اس سسٹم کو آپ تھوڑا سا رواں ہوا ہے، تھوڑا سا میرٹ آیا ہے، تھوڑا سا سٹیبلٹی ایک ادارے میں آئی ہے، اور جو ادارہ جاتی حیثیت ہے وہ اس کی بحال ہونے لگی ہے۔ تو اب آپ دوبارہ سے آپ کہتے ہیں ہر چیز کو اتھل پتھل کر دو اور اس کو جو ہے اپنے کنٹرول میں کر لو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ ادارے کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور پارلیمنٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ پارلیمنٹ کو ایسے ایک غلط فلتھی کام میں اس کو استعمال کیا جائے، اور ایسی صورت میں استعمال کیا جائے کہ اسٹرینتھ بھی پوری نہ ہو، مطلب بالکل نہ ہو۔ بندے بھی پورے نہ ہو، آپ کے پاس جو لاجک ہے وہ بھی نہ ہو، جو کام کرنے جا رہے ہو وہ بھی گندا کام ہو۔ تو ایسی صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ یہ ساری چیزیں ایٹ اے گو ہو سکیں گی۔ اگر یہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی تو پھر پورا نظام ہی جو ہے وہ انڈر کوسچن آ جائے گا، اور جو کچھ کیا جائے گا وہ سروائیو نہیں کر سکے گا۔ بالکل۔ ابھی جو آج سر ڈی چوک میں بھی آپ کو پتا تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے، عمران خان نے تو یہاں تک ڈو ڈائی والی سچویشن ہے، علی مین گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی، پھر محسن نقوی صاحب کے بڑے خطرناک بیانات آئے، پھر ان کے جو ترجمان فیصل واڈا ہے وہ بھی آگے میدان میں،
کہ 1 گولی 10 گولی، وہ آپ کو پتا ہے، آپ نے سارا سنا ہوگا۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے آج عوام بھی بضد ہے، ابھی جتنا بھی سوشل میڈیا پہ لوگوں کے جو انٹرویوز چل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو پہنچنا ہے، اب ایک طرف روکا جائے گا ایک طرف آیا جائیں گے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کیا ہوگا، کیا اس کا معاملے کا حل؟ دیکھیں، میں نے تو کل بھی ایک بات کی تھی، آج مولانا نے بھی بڑی مہربانی کی ہے، انہوں نے بھی وہی بات کی ہے۔ ایک تو اس کے بارے میں، امینڈمنٹ کے بارے میں تو ان کی بڑی کلیئر سی اوپینین ہے کہ ان کی پارٹی، ان کے ورکرز اور ان کا جو اپنی سوچ ہے وہ کسی قسم کی بھی امینڈمنٹ کے لیے شاید ان کی پارٹی بھی انہیں اجازت نہ دے کہ وہ کوئی جی ایسی امینڈمنٹ میں کسی طرح بھی حصے دار بنے، جی کسی شکل میں بھی، میرا یہ اسیسمنٹ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے ایک ایس سی او کانفرنس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے، جو کہ جی ایک بڑا سیریس ایک ایکٹیویٹی ہے جو ہو رہی جی ہے، جی جس میں کہ آپ ریجنل تمام جو فورسز ہوں، ہیں ان کے ہیڈز آف اسٹیٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ خود سوچیں کہ اگر کسی کے گھر میں شادی ہونی ہو یا کسی کے گھر میں کوئی بڑا فنکشن ہونا ہو، تو اس گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں کیا گھر کے اندر جھگڑا ڈالتے ہیں؟ بالکل مطلب اس بالکل لیے میں تو جب آخری وقت تک دیکھتا رہا تو کل میں نے یہ بات بھی کی کہ جی، اور آج تو مولانا نے بہت ہی اسٹیٹسمنٹ شپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ جو یہ امینڈمنٹ سے متعلق جتنی بھی کارروائیاں ہیں جو عدالتی ہوں یا ویسی ہوں، ان سب کو ایس سی او کانفرنس تک روک دے، چونکہ بالکل کوئی نومبر میں کر لیں۔ امینڈمنٹ، جی ہاں، وہ کوئی جلدی کیا ہے؟ مطلب 9 مہینے بات چیت ہوئی تھی، آج انہوں نے بھی کہا، کل ہم بھی میں گیا تھا، کل ملے تھے تو میں بھی ان سے ہم ڈسکس 9 مہینے تک 18ویں ترمیم کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا، ڈیلیبریشنز کی گئی۔ ابھی یہ ہوتی ہے رات ہوتی ہے تو رات کو اس نے پاس ہونا ہوتا ہے اور صبح تک پاس نہ ہوئی تو طوفان آنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ایک طریقہ ہے کہ آپ نے ایک ایشو کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا ہے جو کہ پبلک انٹرسٹ کا ایشو ہے، لیجسلیشن کا ایشو ہے، آئین سازی کا ایشو ہے، یہ تو ویسے بھی پارلیمنٹ آئین سازی کے لیے تو نہیں بنی ہوئی، یہ تو ریگولر اس کے لیے چلے، پھر بھی امینڈمنٹ کر تو سکتی ہے، لیکن جی اس امینڈمنٹ کو کمپلائی کرنا چاہیے ود دا اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن اور بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو تو آپ چھیڑ بھی نہیں سکتے۔ تو بالکل ایسی صورت میں جب آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، اور اوپر سے آپ اس وقت کر رہے ہیں جب ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے۔ تو میں نے تو آج ایک جگہ پہ یہ بات کی بھی ہے کہ بھئی دیکھیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حکومت خود جو ہے وہ اتنی بڑی ایک جو ایکٹیویٹی ہونی، یا حکومت کے اندر موجود کچھ ایسی نیگیٹو فورسز ہیں جو ہماری جی ریجنل ایک کانفرنس کے موقع کے اوپر وہ کانفلکٹس اٹھا رہی ہے، جن بالکل کانفلکٹس کو اگر ہوں بھی تو انہیں پینڈ کر دینا چاہیے، ان کو انڈر دا کارپیٹ کر دینا چاہیے۔ ہاں، اکتوبر ہے نا، اکتوبر گزر جائے گا تو نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، یار ہم بھی یہی ہیں۔ آپ جس وقت بھی، اول تو اس پارلیمنٹ کو کرنا ہی نہیں چاہیے، پہلے تو اس کو 45 اور 55، 45 میں 47 سے اور 47 میں سے نکلنا چاہیے۔ تو بالکل یہ جو ابھی سب اس میں، چیزیں ہیں، جی جی اس میں میرا ابھی تو سر یہ دو، جی جی آپ کا بتائیں اوپینین۔ بتائیں۔ ہاں، میرا تو خیال ہے کہ حکومت خود جو ہے وہ اس کانفرنس کے خلاف جو ہے وہ کانسپائر کر رہی ہے اس قسم کے اقدامات کے لیے، اور بالکل یہ ماضی نہیں میں انہوں نے، کرنا۔ جی ماضی میں انہوں نے او آئی سی کا، جب عمران خان کی عدم اعتماد آئی تھی 22 مارچ کو، انہوں نے او آئی سی پہ بلاول نے تو یہاں تک کہا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ او آئی سی کیسے کروائی جاتی ہے، اور اس کے بعد عدم اعتماد بھی ہوتی رہی اس دوران، اور اس دوران وہ کانفرنس بھی چل رہی تھی، اور خان کی حکومت بھی 8 اپریل کو گری تھی، اور اقوام متحدہ میں سربراہان جاتے ہیں، وہاں بھی لوگ احتجاج کرتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نتن یاہو گیا ہو تو وہاں بہت بڑا احتجاج ہوا، لیکن ان کا اگر معاملہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اگر اتنی انہیں ایمرجنسی نہیں تو یہ نومبر میں چلے جائیں، تو ڈی چوک کا یہ پھر معاملہ یہ بھی حل ہو سکتا ہے، مینار پاکستان کے جلسوں کا معاملہ بھی تحریک انصاف پیچھے ہٹ سکتی ہے کہ اگر یہ معاملہ قاضی صاحب کی رخصتی کے بعد ہو تو زیادہ آسان ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک جہاں تک سوال ہے پروٹیسٹ کرنا تو ہر مطلب شہری کا رائٹ ہوتا ہے۔ اب پروٹیسٹ جو ہے اس کے پروٹیسٹ کے اعلان کے اوپر جو ہے پورے شہر کو جو ہے وہ پروٹیسٹ کی علامت بنا دیا جائے اور 3 3 منزلہ کنٹینرز کی لائنیں لگا دی جائیں، یہ پتہ نہیں کون سا طریقہ ہے اور کون سی ٹیکنالوجی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پھر بھی آپ نے کسی ایشو کے اوپر انگیج کرنا ہے تو اس انگیجمنٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت آگے بڑھ کے بات چیت کرتی ہے، ڈسکس کرتی ہے، ایشوز کو ریزالو کرتی ہے، دوسرے
की ग्रीवियंसेस को सुनती हुँ, है और उनको एड्रेस करती है। तो ये ना ग्रीवियंस सुनने पे तैयार है, ना बात करने पे। ये हर बंदा जो हुकूमत में बैठा हुआ है वो जज भी है और जूरी भी है, और वो एवरीथिंग कि वो जो चाहे जिसके बारे में कह दे कि फलां ये और फलां ये। तो मैं हुँ, समझता हूँ कि ये जो आपने कल का इश्यू बताया, ये डेफ़िनेटली एक इश्यू है, और ये इसको हुकूमत को चाहिए। बल्कि आज तो मौलाना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो इसके ऊपर एक माहौल पाया जा रहा है पूरे मुल्क में, वो तो माहौल तो ये है कि इस वक्त जो भी सियासत के बड़े हैं, उनको इकट्ठे होके इस इश्यू के ऊपर एक एक रिकन्सिलिएशन को आगे बढ़ाना चाहिए, कम हुँ, से कम एससीओ कॉन्फ्रेंस के इनकाद तक जो है। लेकिन जी। अब मतलब ये तो एक बहुत ही अफसोसनाक तरीका है जी, मामलात को दुरानी देखने साहब अगर का। ये नहीं मानते, फ़र्ज़ करें अभी जिस तरह जो आप देख भी रहे हैं बज़िद हैं, न मानने को तैयार नहीं है और अवाम निकल आती है, डी चौक पे बहुत बड़ी तादाद में निकल आती है, तो उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद मीनार-ए-पाकिस्तान में भी, लाहौर में भी है, तो ये फिर सिलसिला कहाँ अवाम के इख्तियार में चला जाएगा? अभी बांग्लादेश में हमने देखा यही हुआ, सुप्रीम कोर्ट के देखिए, फैसले के बाद। मेरा ये ख़्याल है कि अभी हमारे मुल्क के अंदर तो जो हमारी ख़्वाहिश होनी चाहिए वो तो हमारी यही है कि भई हमारा जो इदारा जाती निज़ाम है, हमारा अदलिया है, हमारी इंतज़ामिया है, हमारी पार्लियामेंट है, ये दे शुड स्टे फंक्शनल, और जी। इनकी इनकी डिस्कोर्स के ज़रिए जो है मसले हल हों। लेकिन अब अगर हुकूमत इस डिस्कोर्स को रोकती है और इन इदारों के अंदर ग्रीवियंसेस को एड्रेस नहीं करती, और टोटली एडमेंट होके और बिल्कुल एक जिसे कहते हैं जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव करती है, तो ये बहुत ही अफसोसनाक अमर है। मेरा ये ख्याल है कि इस किस्म के तमाम इकदामात के नतीजे में हुकूमत जो है वो मजीद अनपॉपुलर हो रही है, और हुँ, पूरी की पूरी मजीद लाइबिलिटी बनती जा रही है, और पूरी की पूरी पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो इनके खिलाफ होता जा रहा है। प्रोटेस्ट करना पब्लिक का, मैं नहीं समझता कि जो प्रोटेस्टर्स आएंगे वो कानून को हाथ में लेंगे, लेकिन मुझे खतरा ये है कि हुकूमती इदारे कानून को हाथ में ना ले लें। मतलब अगर हुँ, पुलिस कानून को हाथ में ले लेती है, अगर इंतजामिया कानून को हाथ में ले लेती है, लोगों पे रबड़ बुलेट्स और बुलेट्स फायर करनी शुरू कर दी जाती हैं, तो किसी भी प्रोटेस्टर के ऊपर ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ये बहुत ही एक अगली और हसास सिचुएशन है, जिसके अंदर मेरा ये ख्याल है कि अगले 24 घंटों के अंदर हुकूमत को इस सारे इशू को रिविजिट करके इसके ऊपर एक कूलिंग इफेक्ट बनाना चाहिए और एक रिकंसिलिएशन को आगे बढ़ाना चाहिए। तमाम जो देखें, एक जलसा पिंडी में रखा था, तो जी। उसके ऊपर हुकूमत ने अप्रोच किया खान साहब को, उन्होंने कोऑपरेट किया, ठीक है ना जी। हुँ, उसके हुँ, बाद फिर अगला जलसा रखा तो हुकूमत ने फिर अपने किए हुए एग्रीमेंट्स को डिफाई किया और उन बिल्कुल। एग्रीमेंट्स की तौहीन की, खुद रास्तों को बंद किया, खुद जो है टाइम हुँ, की पक लेके आई कि जैसे कि कोई घंटी बजेगी तो क्लास लग जाएगी, घंटी बजेगी तो क्लास वो हो जाएगी। मतलब इस किस्म की जो धोखाधड़ी होती है, ये हुकूमत को नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अभी भी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पे इस मामले के अंदर मौलाना हो या दीगर जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनसे मदद लेके पीटीआई से नेगोशिएट करें, 16 तक इस मामले को आगे बढ़ाएं, और उसके बाद जो है वो इस दौरान जो है वो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मामलात हैं इनको पेंड करें, और उसके बाद जो सूरत हाल डेवलप होती है उस सूरत हाल को कानून और आइन के दायरे में लेके चलें। जी। इससे ज्यादा मतलब और अब इन्हें क्या समझा सकता है, जी, मैं अब समझते इसकी तो वर्स्ट नहीं है। सिचुएशन क्या हो सकती है सर? वर्स्ट सिचुएशन नहीं मानते, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें वो नहीं मानते, जिस तरह लग रहा है, खान साहब ने भी कहा अब एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं होगी और डू एंड डाई वाली बातें, मेक एंड ब्रेक, कश्तियाँ जलाने वाली, इधर से हुकूमत भी कह रही है, लाशें भी गिराने तक की अच्छा, बातें हो रही है। मेरा ये ख्याल देखें जी, इसके बारे में तो हम तो मतलब वी ट्राई टू थिंक सेंस, वी ट्राई टू अप्लाई सेंस। देखें, जितनी भी ये जो पिछले 48 घंटे में जितनी भी हमने डेवलपमेंट्स, कल भी मैं मिलता रहा हूँ, आज भी मैं मिला जी, मिलाया हूँ, तो हमने यही कोशिश की है कि भाई एक रिकन्सिलिएटरी मूव्स करके स्पेस दी जाए सबको। तो मुझे तो अभी भी पूरा इम्कान इस चीज में नजर आ रहा है कि इस स्पेस को जो है हुकूमत ज़रूर अपने रवैये से एड्रेस करेगी। जहाँ तक सवाल है पीटीआई का और ऑपोजिशन का, वो अपने ग्रीवियंसेस को लेके आ रहे हैं,
ان کے مقابلے میں مطلب بڑکیاں مارنا اور جناب تانے دینا اور دھمکیاں دینا کہ جی یہ فلاں صوبے کی لائن ہے، یہ بڑا ہی غیر ضروری اقدام ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کے رویے بڑھتے رہے تو اس صورتحال میں بین الاقوامی سطح کے اوپر حکومت کو بہت برا نام ملے گا، بالکل۔ اور وہ چیز ابھی رات پاکستان کے کوئی کی۔ سر کچھ ملاقاتوں کی خبریں بھی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ رات کے ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی اس معاملے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی کہ کیوں نہ اس کو ڈیفیوز کیا جائے۔ کیا وہ کوئی مطلب ایٹم بم مانگ رہی ہے آپ سے اپوزیشن؟ کیا مانگ رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں مانگ رہی بھائی، وہ اپنا گریوینس جو ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں۔ بھائی ان کا لیڈر گرفتار ہے، وہ اس کی رہائی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو مطلب فارم 45 کے کیسز جو ہیں 47 والے، وہ کسی ڈھنگ سے سنے جائیں، وہ اپنے بیسک فنڈامنٹل رائٹس جو آپ نے یوزرو کیے تھے ان کی وہ واپسی۔ اب میں پرسوں آپ کو بتاؤں، پرسوں میں نے بہاولپور سے چیک کیا، وہاں کرفیو کی کیفیت تھی، میاں والی میں جی کرفیو کی کیفیت۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پورے ملک کو جو ہے وہ ایک وہ بنایا ہوا ہے، مطلب جسے کہتے ہیں ایک پولیس اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے، اور ہر چیز کو سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کوئی بچے ہیں یا انہوں نے کبھی تاریخ نہیں پڑھی، یا انہیں پتہ نہیں ہے کہ ملکوں کے اندر اور حکومتوں نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہوتا ہے۔ تو بہت ہی ویری انفارچونیٹ، لیکن میرا یہ خیال ہے الٹیمیٹلی دا بیٹر سینس ول پریویل، اور جی حکومت یقینی طور پہ پیچھے ہٹے گی، اور پیچھے ہٹ کے وہ نیگوسیشن کو شروع کرے گی، اور جو اپنی ضد اور ہٹ دھرمی اور دوسرے کی تذلیل کے جو راستے ہیں ان کو اختیار کرنے کے بجائے پاکستان اور پاکستان کے مفاد کے راستوں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، اور اسپیشلی یہ جو ایس سی او کانفرنس ہے اس کو ملک کی بہتری کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ بالکل صحیح بات۔ حکومت کو اگر اپنے آپ کو قربان کر کے بھی ملک کو بچانا پڑے تو کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے۔ اور یہ حکومت جو اس کے اندر بہت سے، جس کے بارے میں بہت سے وہ ہیں مطلب احتمالات ہیں ان کی الیکشن کے اوپر اور ان کی الیکٹیبلٹی کے اوپر، اس حکومت کو تو ویسے ہی بہت محتاط ہونا چاہیے، اور بالکل صحیح بات۔ اپنے آپ کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے عوام کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ دورانی صاحب آپ نے بڑی زبردست باتیں کی، امید ہے اللہ کرے آپ کی باتیں، آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، یہ باتیں بھی پہنچ جائیں، اور یہ ہو سکتا ہے انٹرویو تک پہنچ جائے، اور انہیں کوئی عقل آ جائے، اور یہ پاکستان کا سوچیں، حکومت کا نہ سوچیں، ریاست کا نہ سوچیں، پاکستان کی عوام کا سوچیں، پاکستان کا سوچیں۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، تھینک یو سو مچ۔